السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماؤں بہنوں، انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم آپ کے بہت سارے ایسے سوالات جن کا تعلق پاکی سے ہے، ناپاکی سے ہے اور بہت ساری دیگر عبادتوں سے جن کا تعلق ہے، ان تمام سوالوں کو اور ان کے جوابات کو پیش کریں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم سب کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آج کے سلسلے کا سب سے پہلا سوال شائزہ نے کیا ہے۔ کہتی یہ ہے کہ ریبٹ جو کہ خرگوش ہوتا ہے، وہ خرگوش کا پیر اور منہ ناپاک ہوتا ہے یا پھر پاک ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اکثر و بیشتر ہمارے گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں اور کبھی ناپاکی اور نجاست بھی کھا لیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ریبٹ جو کہ خرگوش ہوگا، یہ خرگوش آپ اپنے کیج میں رکھیں یا گھر میں رکھیں، یہ نجاست کھاتا ہو یا نجاست نہ کھاتا ہو، دونوں صورتوں میں اس کا جو پیر ہے اور منہ ہے اس وقت تک ناپاک نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کے منہ پر، باہر والے حصے پر یا پھر اس کے پیر کے نیچے والے حصے میں کوئی نجاست اور ناپاکی نظر نہ آئے۔ ہاں، اگر پیر کے نیچے نجاست ہے، ناپاکی ہے، پاخانہ یا پھر پیشاب لگا ہے یا پھر منہ سے اس نے کوئی گندگی کھائی ہے اور وہی گندگی اس کے منہ پر لگی ہے، تو اس صورت میں وہ پیر اور اس کا منہ ناپاک ہوگا۔ اگر یہ آپ کی کسی دوسری چیزوں پر لگ جاتا ہے اور لگنے کی صورت میں وہ نجاست آپ کی دوسری چیزوں پر ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں دیگر تمام چیزیں ناپاک ہوگی۔ ریاض لاری صاحب کا سوال ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بائک کے ہینڈل والے بریک پر ناپاک پانی لگا ہوا ہے اور لگنے کے بعد وہ سوکھ گیا ہے، تو سوکھنے پر اگر ہم اس کو کپڑے سے پونچھ دیں تو کیا وہ بریک پاک ہو جائے گا یا پھر ناپاک ہی رہے گا؟ دیکھیے، نجاست اور ناپاکی اگر کسی جگہ لگ جائے اور لگنے کے بعد سوکھ جائے تو اس کی پاکی کے طریقے مختلف ہوتے ہیں ان چیزوں کے اعتبار سے جہاں پر نجاست لگی ہے۔ اگر کپڑے یا اس جیسی کسی چیز پر نجاست لگی ہے جو کہ نجاست کو جذب کر لیتی ہے، اپنے اندر سکھا لیتی ہے، تو پھر اس صورت میں صرف پوچھ دینا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کپڑے کو یا اس چیز کو دھونا ہی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ایسی چیزیں جو کہ ٹھوس ہوتی ہیں، نجاست کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی ہے، تو ایسی تمام چیزوں کی طہارت اور پاکی کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کو دھو ڈالیں، اور اگر اس کو پوچھ دیتے ہیں کسی کپڑے سے، کپڑا گیلا کر کے اور گیلا کر یا پھر سوکھا کپڑا اس کے اوپر آپ پھرا دیتے ہیں اور کپڑا پھیرنے کی وجہ سے نجاست کے تمام اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ یہی حال آپ کی گاڑی کے بریک کا ہے۔ اس بریک کے اوپر جو نجاست والا اور ناپاک پانی لگا تھا، وہ پانی سوکھ گیا ہے، تو سوکھنے کی وجہ سے اب وہ بریک پاک نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کو پوچھنا ضروری ہے۔ آپ گیلا کپڑا کر پوچھ لیتے ہیں تو پھر وہ پاک ہو جائے گا۔ محترمہ ماہین بیگم قلم نوری، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی یہ ہیں کہ کیا خواتین عطر کا استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ خواتین کے لیے عطریات کا، اسی طرح خوشبو والی تمام چیزوں کا اور پرفیومز وغیرہ کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن چند کنڈیشنوں کے ساتھ، کچھ حدود اور قیود کے ساتھ۔ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عطر لگا کر اور پرفیوم لگا کر باہر نکلے، روڈ پر جائے، بازاروں میں جائے، فنکشنوں میں جائے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے عطر لگا رہی ہے تو پھر یہ اس کے لیے جائز ہے، بلکہ افضل ہے شوہر کے لیے زیب و زینت کا اختیار کرنا، اور عطر وغیرہ لگانا، پرفیوم لگانا شوہر کو خوش کرنے کے لیے جائز نہیں بلکہ افضل ہے۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلم نوری صاحب نے۔ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ بہت ساری جگہ پر عصر کے درمیان میں شادی رکھی جاتی ہے، اس درمیان میں کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان آپ کچھ بھی کام کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، شادی بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح ولیمہ کی تقریب بھی منوا سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، کاروبار میں مشغول ہو سکتے ہیں، کھیل کود اور تفریح کر سکتے ہیں۔
عصر اور مغرب کے درمیان کھانا کھانا ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ شعبان اختر کا سوال ہے، مچھلی مر جائے تو حرام ہے اس کا کھانا؟ جی دیکھیے، مچھلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احلت لنا میتتانی و دمانی، ہمارے لیے 2 خون اور 2 مردار حلال کیے گئے ہیں، انہی میں سے ایک مردار مچھلی ہے، اگر وہ مری ہے، خود بخود مری ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا کھانا حلال ہے، جب تک کہ وہ الٹی نہ ہو جائے، یعنی مرنے کی وجہ سے بہت زیادہ وقفہ اور بہت زیادہ عرصہ گزر جائے، یہاں تک کہ وہ الٹی ہو جائے، سمندر میں یا ندی نالے میں الٹی پڑی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے درست ہے۔ ڈاکٹر احمد، ان کا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے یہ ہیں کہ کیا ہم درود شریف دماغ میں یہ تصور کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ ہم روزہ اطہر پر کھڑے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف سن رہے ہیں، ایسا کرنا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا واقعی یہ سعادت مندی کی بات ہے، اسی لیے ہر مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے کہ وہ جب بھی نماز ادا کرے تو نماز میں تشہد کے درمیان درود شریف ضرور بالضرور پڑھیں۔ تو یہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے جو فرشتے ہیں، یہ فرشتے ہمارے درود کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی مجلس میں، کسی محفل میں بیٹھے ہیں یا پھر جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ درود کا ورد کر رہے ہیں، یا یوں ہی چلتے پھرتے آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو یہ پڑھنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے، اور امتی پر ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارک کثرت سے پڑھا کرے، اور دل میں یہ امید رکھے اور یہ یقین رکھے کہ ہم جو بھی درود شریف پڑھتے ہیں وہ فرشتے اس درود کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہمارا نام لے کر کے بیان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں بندے نے آپ کے لیے درود شریف کا تحفہ بھیجا ہے۔ اسی طرح بہت سارے درود شریف اور نعتیہ جو کلمات ہوتے ہیں، اشعار ہوتے ہیں، جس میں یا محمد یا پھر اس طرح کے جو اشعار ہوا کرتے ہیں جس میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ ہم روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر درود شریف پڑھ رہے ہیں یا پھر یا محمد یا احمد کہہ رہے ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہے، تو یہاں پر رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے۔ حاضر و ناظر یعنی ہر جگہ حاضر ہونے والی، ہر جگہ ہماری بات کو سننے والی ذات، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ یہاں پر ہم جو درود پڑھتے ہیں فرشتوں کے ذریعے وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور اگر ہم درود شریف روضہ اطہار پر کھڑے ہو کر کے یا وہاں پر بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے درود کو اور ہمارے پیغام کو سنتے ہیں۔ تو آپ کے سوال کے مطابق کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہیں اور تصور کر رہے ہیں کہ روضہ اطہار پر کھڑے ہیں، تو اس طرح کے تصور کرنے میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس طرح کا خیال کرنا کہ ہم یہاں پر جو درود پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی خود اس کو سنیں گے، یہ تصور کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر جو بھی آپ پڑھو گے وہ قبول ہوتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگلا سوال بیگ صاحب نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ اگر کتے کو ہم ٹچ کر دے اور وہی ہاتھ بنا دھوئے کپڑے کو لگ جائے تو کیا ہمارے کپڑوں پر کتا لگ جائے گا؟ اور اگر وہی کپڑوں سے ہم بیڈ پر بیٹھ جائیں یا سو جائیں تو کیا کتا ہمارے بیڈ پر لگ جائے گا؟ پلیز جلدی بتائیں۔ کتے کو اگر آپ کا ہاتھ لگا ہے یا پھر آپ کے کپڑے اس سے ٹچ ہوئے ہیں تو یہاں پر 2 چیزیں غور کرنے والی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کتے کے جسم کے اوپر کوئی نجاست ہے یا نجاست نہیں ہے۔ اگر کتے کے جسم پر کوئی نجاست ہے اور آپ کا ہاتھ اس کتے کو ٹچ ہونے کی وجہ سے وہ نجاست آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، تب کہیں جا کر آپ کا ہاتھ ناپاک ہوتا ہے۔ کتا اپنی ذات کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہے، یعنی اس کا جو جسم ہے وہ جسم ناپاک نہیں ہے جب تک کہ اس پر کوئی نجاست نہ لگی ہو۔
مان لیجیے ایک کتا ہے جس کے اوپر کیچڑ وغیرہ لگا ہے، گندگی لگی ہے، وہ پاخانہ میں سویا تھا، وہ پیشاب میں لیٹا تھا اور وہی گندگی آپ کے ہاتھ پر لگی ہے، تو پھر کھلی ہوئی بات ہے کہ اب آپ کا ہاتھ نجس ہو چکا ہے، ناپاک ہو چکا ہے۔ پھر یہی ہاتھ آپ کے کپڑے پر لگے، آپ کی بیڈ شیٹ پر لگے، آپ کی چادر پر لگے، آپ کے تالے پر لگے، کہیں پر بھی یہ ہاتھ لگے گا جس کے اوپر نجاست ہوگی تو ظاہر بات ہے تمام چیزیں ناپاک ہوگی۔ صرف کتے کو آپ نے ہاتھ لگایا، دوسرے والی صورت جبکہ کتے کے اوپر کوئی بھی نجاست نہیں تھی، کتا گیلا نہیں تھا اور اس کے اوپر کوئی ناپاکی نہیں تھی، آپ کا ہاتھ اس کو لگ گیا ہے تو صرف ہاتھ کے ٹچ ہونے کی وجہ سے، بدن کا کچھ حصہ اس کو لگنے کی وجہ سے، آپ کا کپڑا اس کو ٹچ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی طرح بیگ صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ جو چیز ظاہر نہیں ہوتی ہے، جو چیز نظر نہیں آتی ہے، اس پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں؟ جو بھی چیز نظر نہیں آتی ہے، شاید آپ نے نجاست اور ناپاکی کے تعلق سے پوچھا ہے، تو جی بالکل صحیح ہے۔ جب تک آپ کو کسی چیز پر نجاست اور ناپاکی نظر نہیں آ رہی ہے تو وہ چیز آپ پاک ہی سمجھے۔ ہاں کوئی چیز ایسی ہے جس کو دیکھ کر کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نجس ہو چکی ہے، اس میں ناپاکی مکسڈ ہے۔ ناپاکی کے کل تین جو اس کے پہچان والی چیزیں ہوتی ہیں وہ کل تین ہوتی ہیں۔ نمبر ایک تو اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کا مزہ ہوتا ہے یا نجاست کی بو ہوتی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز نجاست کی کسی چیز پر محسوس ہو رہی ہے تو پھر آپ اس چیز کو ناپاک سمجھیں۔ اگر کوئی بھی نجاست کی کوئی بھی اثر نظر نہیں آ رہا ہے اور خامخواہ آپ شک میں اور وہم میں مبتلا ہے تو اس طرح کا وہم میں مبتلا ہونا اور شک کرنا درست نہیں ہوتا ہے۔ سعد خان کہتے ہیں کہ جی ٹوائلٹ میں استنجا کرنے کے بعد وہی آگے ٹائلز پر کھڑے ہو کر کے پیر دھو لے تو کیا پاک ہو جائیں گے یا پھر باہر آ کر باتھ روم میں جا کر پیروں کو دھونا چاہیے؟ جو ٹوائلٹ والی جگہ ہیں وہاں سے آگے یا پھر سائیڈ میں یا پھر نیچے اتر کر ایسی جگہ بنائی گئی ہے کہ وہاں پر استنجا کے قطرات اڑتے نہیں ہیں، ناپاک اور گندا پانی وہاں تک پہنچتا نہیں ہے، اور وہ جگہ آپ کے یہاں پر مخصوص پیروں کے لیے، پیروں کو دھونے کے لیے ہے، تو وہاں پر آپ پیروں کو دھو لیتے ہیں تو آپ کے پیر صاف ہو جاتے ہیں، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ باتھ روم سے باہر جا کر کسی دوسری جگہ پر پیروں کو دھوئے تو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے۔ بہرحال بیت الخلاء میں اگر کوئی مخصوص جگہ ہے اور وہاں پر نجاست اور ناپاکی بھی جاتی نہیں ہے تو وہاں پر آپ اپنے پیروں کو دھو سکتے ہیں، اس صورت میں آپ کے پیر پاک صاف ہو جائیں گے۔ سعد خان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جی اگر بہتے ہوئے پانی میں جیسے کہ نل میں اگر پیر دھو لیے جائیں تو کیا ایک بار دھونے سے پاک ہو جائیں گے یا پھر 3 بار نل سے پیر ہٹا کر 3 مرتبہ دھونا چاہیے یا پھر کھلے نل میں پیر ڈال کر 3 بار گن لے تو پاک ہو جائیں گے؟ دیکھیے آپ نے جسم کی طہارت کے سلسلے میں مسئلہ پوچھا ہے۔ اگر ہمارے جسم کے اوپر کوئی نجاست لگ جاتی ہے تو یہاں پر بھی 2 صورتیں ہوتی ہے۔ ایک صورت تو وہ ہوتی ہے کہ وہ نجاست نظر آنے والی ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نجاست نظر آنے والی نہ ہو۔ اگر نجاست نظر آنے والی نہیں ہے، مان لیجیے آپ کے ہاتھ پر پیشاب کا قطرہ لگا ہے، پیشاب کا قطرہ نظر آنے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لیتے ہیں، اچھی طرح اس پر پانی ڈال دیتے ہیں اور ہاتھ دھو لیتے ہیں 3 مرتبہ تو پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نجاست ایسی ہے جو کہ آنکھوں سے نظر آنے والی ہے، مان لیجئے خون لگا ہے، اور خون ایک ایسی نجاست ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، تو خون لگنے کی صورت میں اتنی مرتبہ دھونا ضروری ہے جتنی مرتبہ میں وہ خون ہٹ جائے۔ اگر ایک مرتبہ میں وہ نجاست ختم ہو جاتی ہے تب بھی آپ کا ہاتھ پاک ہے، 3 مرتبہ تک لگاتار دھونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر 3 مرتبہ آپ نے دھویا، فرسٹ ٹائم دھونے کی وجہ سے نجاست کا خاتمہ ہو گیا، لیکن 2 مرتبہ اور آپ دھو رہے ہیں تو یہ افضل بات ہے، البتہ ضروری نہیں ہے۔ بالکل یہی چیز آپ کے بدن پر لگے ہوئے ناپاکی کے بارے میں ہے۔ اگر آپ نے پیروں کو دھو لیا ہے
3 مرتبہ دھو لیا ہے تو آپ کے پیر پاک ہو جائیں گے، چاہے وہاں سے ہٹا کر دھوئے یا پھر ایک ہی مرتبہ پانی ڈالتے رہے، ایک مگہ ڈالا اس کے بعد دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ ڈال دے، یہ بھی درست ہے۔ اور اگر ایک مرتبہ پیر آپ نے نل کے نیچے رکھا، وہاں سے ہٹا لیا، دوسری مرتبہ رکھا ہٹا لیا، تیسری مرتبہ رکھا ہٹا لیا، یہ بھی درست ہے۔ اور اگر لگاتار پانی بہتا رہا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ میرا پیر پاک ہو چکا ہے، اس کی نجاست ختم ہو چکی ہے، تب بھی آپ کا پیر پاک ہو جائے گا۔ سعد خان کا تیسرا سوال ہے، کہتے یہ ہیں کہ جی اگر غسل جنابت میں صابن لگا کر شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے تو کیا غسل ہو جائے گا یا پھر ہر چیز کو 3 بار دھونا ضروری ہے؟ جیسے ایک بار سر دھو کر ہٹ جائے، پھر دوسری مرتبہ دھو لے، پھر تیسری مرتبہ دھوئے۔ دیکھیے غسل کرنا، جو غسل میں واجبات ہوتے ہیں، فرض ہوتے ہیں، وہ کل 3 ہیں۔ نمبر 1 آپ کلی کر لے، اگر آپ کو روزہ نہیں ہے تو غرارہ کر لے۔ دوسرا فرض ہوتا ہے کہ ناک کی نرم ہڈی اور اس کے اوپر تک تھوڑا سا پانی پہنچا دے۔ اور تیسرا فرض یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پورے جسم کو، پوری باڈی کو اچھی طرح دھو دے۔ اور سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ آپ پانی کو بہائیں۔ اگر ایک مرتبہ آپ نے سر کو دھو لیا، دونوں ہاتھوں کو دھو لیا، دونوں شولڈرز کو دھو لیا، پورے باڈی کو دھو دیا تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہی پروسیس آپ نے 3 مرتبہ کیا ہے تو پھر سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو آپ نے جو کہا ہے کہ سر کو ہٹا لیا، دھو لیا، پھر ہٹ گئے، پھر دوسری مرتبہ شاور کے نیچے جا کر کھڑے رہے، اتنا بڑا تکلف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ شاور سے پانی گرا ہے اور پوری باڈی آپ کی بھیگ گئی ہے تو ایک مرتبہ دھونا ہو گیا۔ اب دوسری مرتبہ میں کھڑے ہوئے وہیں پر اور دوسری مرتبہ پانی آ رہا ہے اور آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ دوسری مرتبہ جو پانی سر پر آیا ہے وہ نیچے تک چلا گیا ہے، پوری باڈی دھل چکی ہے۔ یہی پروسیس 3 مرتبہ ہوا ہے تو 3 مرتبہ آپ کا غسل ہو گیا ہے سنت طریقے۔ اسی طرح سعد خان کا چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر شاور میں کھڑے ہیں اور پانی سر سے بہتے ہوئے پورے جسم تک پہنچ گیا ہے تو کیا جسم بھی پاک ہو جائے گا یا پھر اس پر الگ سے پانی ڈالنا ہوگا؟ جی نہیں، جب آپ نے غسل شروع کرنے سے پہلے وضو کیا ہے اور وضو کرنے سے پہلے اپنی باڈی پر جتنی جگہ پر نجاست اور ناپاکی لگی ہے ان تمام نجاستوں کا آپ نے خاتمہ کر دیا ہے، تمام نجاستوں کو دھو لیا ہے، تو پھر آپ کا پورا جسم پاک ہو چکا ہے۔ اب سر سے جو پانی آئے گا وہ پاک ہے، نیچے تک چلا جائے گا وہ بھی پاک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سر دھویا تو نیچے والا دھڑ ناپاک ہو گیا، پھر شولڈرز کو دھویا تو کمر والا حصہ ناپاک ہو گیا، پھر کمر والے حصے کو دھویا تو آپ کے گھٹنے ناپاک ہو گئے۔ اس طرح کا نہیں ہے۔ جب سر پر پانی ڈالا ہے تو یہ پانی بہتا ہوا نیچے تک چلا جائے گا تو پوری باڈی کو پاک کرے گا۔ اگلا سوال شائزہ کا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی ناپاک بستر صحیح سے نہیں دھلا گیا ہے اور پھر کوئی اس پر گیلا پیر رکھ کر کمرے میں آتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ناپاک ہوا کہ نہیں فرش، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ دیکھیے شائزہ صاحبہ، آپ نے جو کہا ہے کہ کوئی ناپاک بستر صحیح سے نہیں دھلا گیا ہے، تو وہ جو بستر ہے جس کو صحیح سے نہیں دھلا گیا ہے اس کی بھی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ بستر یا تو صرف ناپاک ہوگا یا صرف گندا ہوگا۔ ناپاکی اور گندگی دونوں چیزوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ جو چیز گندی ہوتی ہے وہ صرف گندی ہوتی ہے اور جو چیز ناپاک ہوتی ہے وہ ناپاک بھی ہوتی ہے اور گندی بھی ہوتی ہے۔ تو جو ناپاک بستر ہوتا ہے اس کو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہوتا ہے اگر وہ واشیبل ہو اور اس کو نچوڑا وغیرہ جانا ممکن ہو۔ اور جو بستر صرف ڈسٹ وغیرہ کی وجہ سے گندا ہے، ناپاکی اور نجاست اس کے اوپر نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ صرف گندا ہے، ناپاک نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ خام خواہ جو چیز گندی ہوتی ہے اس کو بھی ناپاک اور نجس تصور کرتے ہیں۔ یہ تصور کرنا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے سوال کے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ بستر صحیح سے نہیں دھلا گیا ہے، تو یہاں پر اگر وہ بستر جو کہ صحیح سے نہیں دھلا گیا لیکن سوکھ چکا ہے، سوکھنے کی وجہ سے آپ اس بستر پر بیٹھے ہیں یا وہاں پر چلے ہیں اور آپ کے پیر یا ہاتھ یا جسم گیلا ہے، گیلا ہونے کی وجہ سے اس بستر کی نجاست اٹھ کر آپ کے پیروں میں، آپ کی باڈی میں، آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے کپڑوں پر نہیں آ جاتی ہے، اس وقت تک کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ بستر پر مان لیجئے کہیں پخانہ لگا ہوا تھا، وہ
بستر اچھی طرح نہیں دھلا گیا، دھلنے کے بعد وہ بیڈ شیٹ یا بستر آپ نے بچھا دیا، پھر غلطی سے آپ کا پیر اس پخانے پر پڑا جو کہ سوکھ چکا تھا، اتنی دیر آپ کا پیر وہاں پر رہا کہ آپ کے پیروں کی تری اس پخانے پر پڑی اور وہ پخانہ گیلا ہو کر ریٹن آپ کے پیروں پر لگ گیا ہے۔ اس صورت میں آپ کے پیر ناپاک ہوں گے اور آپ کے پیر جہاں جہاں پر لگیں گے وہ تمام چیزیں نجاست لگنے کی وجہ سے ناپاک ہوگی، ورنہ اس طرح کا اگر نہیں ہے، نجاست اور ناپاکی کے اثرات آپ کی باڈی پر اور آپ کے کپڑوں پر منتقل نہیں ہوئے ہیں تو پھر کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے شاہ عبداللہ کا، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشاب کے بعد شرمگاہ کو کتنی بار دھونا چاہیے؟ پیشاب سے یا پخانے سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے شرمگاہ پر پانی ڈال لیا، نجاست ختم ہو گئی ہے تو بس کافی ہے، لیکن نجاست ایک مرتبہ میں ختم نہیں ہوئی ہے تو 2 مرتبہ ڈالیں، 2 مرتبہ میں اگر نجاست ختم ہو جاتی ہے تو کافی ہے، اگر 3 مرتبہ کی ضرورت پڑتی ہے تو 3 مرتبہ ڈالیں، 4 مرتبہ کی ضرورت پڑتی ہے تو 4 مرتبہ بھی پانی ڈالنا ضروری ہوگا۔ خیر وہ جو نجاست ہوتی ہے چونکہ وہ نجاست نظر آ رہی ہوتی ہے اور نجاست کا خاتمہ کرنا ضروری ہوتا ہے، ایک مرتبہ میں اگر واش ہو جاتی ہے، نجاست ختم ہو جاتی ہے تو ایک مرتبہ میں بھی کافی ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ میں آپ کی نجاست ختم ہو جاتی ہے تو 2 مرتبہ ایکسٹرا پانی واپس ڈال لے تاکہ کوئی شک اور وسوسہ باقی نہ رہے۔ اگلا سوال بھی شاہ صاحب کا ہے، کہتے ہیں غسل کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے غسل کے دوران ہو، چاہے وضو کے بعد ہو، چاہے غسل کے بعد ہو، کسی بھی صورت میں شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کا وضو فاسد نہیں ہوتا ہے، لیکن شرمگاہ کو جان بوجھ کر ہاتھ لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شعبان اختر کا سوال یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا ہے تو پھر اب کیا کریں؟ دیکھیے نماز کی ادائیگی میں اگر آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے، جان بوجھ کر اگر آپ بیٹھ کر فرض نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کی نماز صحیح اور درست نہیں ہوگی، لیکن فرض کے علاوہ کوئی نماز آپ بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی گنجائش ہے، لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ثواب ادھورا ہو جاتا ہے جان بوجھ کر، لیکن اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی مجبوری ہے، معذوری ہے، اس صورت میں آپ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز مکمل طور پر صحیح اور درست ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ جو سوال پوچھا ہے کہ ایک رکعت اس نے بیٹھ کر پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا ہے، تو اگر یہ فرض کے علاوہ اور کوئی نماز تھی تو شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر فرض نماز تھی تو اس صورت میں آپ کے لیے پہلی رکعت بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں تھا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ فرض نماز کھڑے رہ کر پڑھنا ضروری ہے، مجبوری ہے، دقت اور پریشانی اور تکلیف ہے تو اس صورت میں بیٹھنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، اور فرض کے علاوہ کوئی نماز ہے تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑے رہ کر ہی پڑھیں، لیکن بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم تمام کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے مسائل بھی ہوا کرتے ہیں جو ہمارے کسی بھائی نے پوچھے ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ مسئلہ ہماری زندگی کے ساتھ بھی متعلق ہو اور ہمارا مسئلہ بھی اور ہمارا معاملہ بھی آسانی کے ساتھ حل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔